دو تین اہم مسئلوں پہ آج بات کرنی ہے۔ شہر میں اس وقت امن و امان کی صورتحال بہت ابتر ہے، اور کل رات ایک واقعہ رونما ہوا ہے، پیش آیا ہے، جو بہت خطرناک بھی ہے، اور وہ عام ڈکیتی کی واردات سے ہٹ کر معلوم ہوتا ہے۔ خالد رضا صاحب جو تعلیم کے شعبے سے وابستہ تھے، اور ان کی شناخت یہ تھی کہ وہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے جد و جہد کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، اس کی وکالت کرتے تھے، اس کے لیے لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کر کے اس عظیم مقصد کے لیے دی جانے والی قربانیوں کی پشت پر لا کر لوگوں کو کھڑا کرتے تھے۔ ان کو ان کے گھر کے سامنے ٹارگٹ کر کے شہید کر دیا گیا ہے، اور اس طرح ٹارگٹ کلنگ کا یہ سلسلہ ایک مرتبہ پھر شروع ہو گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کا حوالہ چونکہ کشمیر کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ اور مثبت کاموں کے ساتھ ہے، تو ان کا اس طرح سے ٹارگٹ کیا جانا یہ نہ صرف یہ کہ ہماری اپنی حکومت، حساس اداروں، پولیس، رینجرز اور دیگر اداروں، ان سب کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے، بلکہ اس کو آپ اس سے خارج نہیں کر سکتے کہ اس میں بھارتی راہ کا بھی کوئی کردار ہے۔ بھارتی راہ کا کردار اس لیے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ دنوں اسلام آباد میں بھی ایسی ہی ایک شخصیت کو ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا ہے، جن کا حوالہ کشمیر تھا، اور کشمیر کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی اور ان کی آواز بننے کے لیے وہ بھرپور کردار ادا کر رہے تھے۔ اس لیے ہمارے تمام اداروں کو نہ صرف یہ کہ اس کا نوٹس لینا چاہیے، اس واقعات کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس نیٹ ورک کو پکڑنا چاہیے، اور کون لوگ اس نیٹ ورک کو چلانے والے ہیں۔ ماضی میں بھی مختلف لوگ جو خود پاکستان اور اس شہر کراچی میں کام کرتے رہے ہیں، اور ان کو سرپرستی بھی بہت ساری طاقتوں کی حاصل رہی ہے، مقامی بھی اور بین الاقوامی بھی۔ ان لوگوں نے بھارتی راہ کے لیے، امریکی CIA کے لیے، بلیک واٹر کے لیے جو کام کیے ہیں، اس کو پوری قوم نے طویل عرصے تک بھگتا ہے۔ اب اگر اس طرح کی کارروائی پھر شروع ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نیٹ ورک ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، اور جو نیٹ ورک ہوتے ہیں وہ مقامی سہولت کاری کے بغیر چلتے نہیں ہیں۔ اس لیے یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے۔ یہ قیمتی انسانی جان جس کو جو ہے ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا ہے، ہم خالد رضا کی مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں، ان کے گھر والوں سے اظہار تعزیت بھی کرتے ہیں، اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے قاتلوں کو بھی گرفتار کریں اور اس نیٹ ورک کو بھی پکڑیں، اور یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ بحیثیت مجموعی بھی آپ دیکھیں، شہر میں ڈکیتیوں کی وارداتیں روز رپورٹ آ رہی ہیں، اور ہر مہینے یہ رپورٹ آتی ہے کہ گزشتہ مہینے کے مقابلے میں اس میں 20% اضافہ ہو گیا، 30% اضافہ ہو گیا۔ جب ہمارے پولیس کے جوان جن کے اوپر اٹیک کیا گیا ہیڈ آفس میں، انہوں نے قربانی دی، تو ہم ان کی پشت پر کھڑے ہوئے، اور ہونا بھی چاہیے، ہماری ہی پولیس ہے، ہمارے رینجرز کے لوگوں نے یہ کام کیا، ہم ان کی پشت پر کھڑے ہوئے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ادارے اپنی کارکردگی کو بڑھائیں نہیں، ان اداروں میں کوئی ریفارمز نہ کی جائیں، کراچی کے لوگوں کو پولیس میں شامل کرنے کے لیے اقدامات نہ کیے جائیں، اور یہ سارے کے سارے ڈکیتوں اور ڈاکوؤں کے رحم و کرم پہ اس شہر کو چھوڑ دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بات کرنا ہمارا فرض بنتا ہے، اور اس شہر کراچی کا حق ہے کہ انہیں امن فراہم کیا جائے۔ ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہماری صنعتیں چلتی ہیں تو ملک کی معیشت چلتی ہے۔ اگر کراچی کے حالات بہتر ہوتے، اگر کراچی میں امن و امان ٹھیک طریقے سے رہے، اس کا انفراسٹرکچر ٹھیک ہو، یہاں حکومتی کرپشن نہ ہو، کسی انڈسٹری کو لگانے میں جس طرح سندھ حکومت کی کرپشن ہوتی ہے اور لوٹ مار ہوتی ہے، اور لوگوں کو ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ وہ یہاں سے انڈسٹری اٹھا کر کہیں اور لے جائیں، یہ سب نہ ہو تو یہ شہر پورے ملک کی معیشت اور بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے۔ لیکن اس شہر کو اس طرح سے نظر انداز کرنا اور اس کے لوگوں کو ڈاکوؤں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دینا، ظاہر ہے اس کی پوری رسپانسبلٹی حکومت کی اور لا انفورسنگ ایجنسیز کی ہے۔ اس لیے ریفارمز بھی کی جائیں اور لوگوں کو تحفظ بھی فراہم کیا جائے۔ اس لیے میں دوسری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت شہر میں بجلی کا شدید بحران ہے، اور اس شدید بحران کے نتیجے میں جگہ جگہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ کورٹ کا فیصلہ موجود ہے،
نیپرا کا فیصلہ موجود ہے کہ اگر کسی علاقے میں کچھ لوگوں نے بل ادا نہیں کیے یا زیادہ لوگوں نے بل ادا نہیں کیے تو اس کی بنیاد پر اس پورے علاقے کی بجلی نہیں کاٹی جائے گی. لیکن کوئی عدالت، کوئی نیپرا، کوئی ریگولیٹری اتھارٹی اور کوئی حکومت کے الیکٹرک مافیا کو کنٹرول نہیں کرتی. فیصلوں کے باوجود وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں اور پوری آبادیوں کی بجلی کاٹ دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بالآخر لوگوں کو نکل کے سڑک پہ آنا پڑتا ہے. ابھی 2 دن پہلے یہاں یونیورسٹی روڈ پر جو بدترین ٹریفک جام تھا، اس کی ایک وجہ تو نااہلی ہے. پی ایس ایل کی وجہ سے جو انہوں نے یہ پورا ٹریفک پلان کو خراب کیا ہوا ہے وہ بھی مسئلہ ہے. ریڈ لائن کو جس خراب طریقے سے بنایا جا رہا ہے وہ مسئلہ ہے. اور پھر اس کے ساتھ جب احتجاج ہوا تو 4-4 5-5 گھنٹے میں لوگ اپنے گھر پہ پہنچے ہیں اور 2-2 کلومیٹر کا سفر کئی گھنٹوں میں طے ہوا ہے. یہ شہر کا معمول بن گیا ہے. اس لیے کہ لوگ بھی کیا کریں جب ان کی بجلی آپ کاٹ دیں گے. جو بل ادا کرنے والے ہیں، اگر آپ انہیں 24 گھنٹے 48 گھنٹے بجلی نہیں دیں گے، وہ پانی کی موٹر نہیں چلا سکتے، وہ سڑک پہ نہیں آئیں گے تو کیا کریں گے؟ لیکن کوئی حکومت اس کے الیکٹرک مافیا کو کنٹرول نہیں کرتی. یہ پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو یا نون لیگ ہو یا ایم کیو ایم ہو، یہ سب کے الیکٹرک کے سہولت کار ہیں. ان سے کک بیکس لیتے ہیں، ان سے پیسے پکڑتے ہیں، ایمانداری کے نعرے لگاتے ہیں. اور کے الیکٹرک مافیا اور ابراج کیپٹل سے تو پروون ہے کہ ان ساری پارٹیوں کو اس نے سپورٹ کیا، اس لیے اس کے خلاف نہیں بولتے. اور اب دوبارہ سے تازہ دم کر کے ان مافیاؤں کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ان کا لائسنس جب ختم ہونے جا رہا ہے تو دوبارہ سے ان کو ہم پر مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو ہم ظاہر جماعت اسلامی کی پوزیشن بہت واضح ہے. جتنی بھی جنریشن اس وقت ہو رہی ہے اس جنریشن کو قومی تحویل میں لیں، اس لیے کہ بجلی پاکستان میں زیادہ موجود ہے. خود کراچی میں جتنی بجلی بنتی ہے ہمارے پاور پلانٹس اور آئی پی پیز اور ان پلانٹ سے، وہ کراچی کی ضرورت سے بھی زیادہ ہے. اور پاکستان کو بھی یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہے. یہاں سے تقریباً 2500 میگا واٹ تو یہاں کے پلانٹس کے ذریعے سے نیشنل گرڈ میں جاتا ہے، جو کراچی میں بجلی صرف ہی نہیں ہوتی. اور سستی بجلی یہ لے کر 5 گنا مہنگی بجلی کا بل کراچی کے لوگوں کو کہ الیکٹرک مافیا دیتی ہے. اب سب رپورٹس نیپرا کی بھی آ گئی ہیں اور نادہندہ ہیں 662 ارب روپے کے. لیکن کوئی ان کو نہیں پکڑتا اور ان کو تازہ دم کر کے دوبارہ سے مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، جس کی نہ صرف یہ کہ مزاحمت کی جائے گی بلکہ ہم عدالت اور نیپرا اور سب جگہ جا کر شہر کراچی کا یہ مقدمہ لڑیں گے. ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن میں ایک سے زائد کمپنیوں کو انوالو کیا جائے تاکہ مونوپولی ٹوٹ جائے اور لوگوں کا بھلا ہو. تیسری چیز، اس وقت شہر میں 15 جنوری سے لے کر اب آج 27 فروری ہو گیا ہے. بلدیاتی انتخاب ہو چکے ہیں، لیکن بلدیاتی انتخاب کے ہونے کے بعد پروسیس کو آگے نہیں بڑھایا جا رہا. اس کی تمام تر ذمہ داری الیکشن کمیشن پر عائد ہوتی ہے اور حکومت سندھ، پاکستان پیپلز پارٹی جو لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر اس پورے پروسیس کو آگے بڑھا رہے ہیں. خبریں چل رہی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کے مطابق 400 سڑکوں کی استرکاری کا کام شروع ہو گیا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کے مطابق ہی 15 جنوری سے اب تک جتنے قبضے کیے گئے ہیں یوسیوں پر، جتنے ڈاکے مارے گئے ہیں، جتنے نتیجے تبدیل کیے گئے ہیں اور جتنا ڈیلے کروانے کی کوشش ہو رہی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو وزیر بلدیات صاحب نے بیان دیا ہے کہ یہ بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کے مطابق ہی ہو رہا ہے، تاکہ جتنے دیر تک آپ ان ٹھیکوں میں کرپشن کرتے رہیں، لوٹ مار کرتے رہیں اور شہر کو اس کے میئر سے اور اس کے بلدیاتی اداروں سے محروم کیا جائے، اتنا ہی پارٹی کا اور حکومت کا بھلا ہو، لوگوں کا بھلا ہو. یہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن. اس ویژن کے مطابق آپ 15 ارب روپے کے جو پیچ ورکنگ کی جا رہی ہے، اس میں سے 13 اور 14 ارب روپے کھائے جا رہے ہیں اور لگ نہیں رہا، یہاں پر ناقص مٹیریل لگ رہا ہے. یہ ہے ویژن آپ کی پارٹی کا. آپ کی پارٹی کا یہ ویژن ہے کہ پہلے حلقہ بندیوں میں آپ نمبر زیادہ حاصل کر لیں، پھر اپنے پورے عملے کو استعمال کریں اور جب 5 بجے تک کا نتیجہ آ جائے تو اپنے آر اوز اور ڈی آر اوز کو استعمال کر کے پہلے تو آپ فارم 11 نہ دیں، فارم 12 نہ دیں، اور جب وہ بھی جد و جہد کر کے لے لیے جائیں تو آپ آر اوز کے ذریعے سے پہلے پریزائڈنگ افسروں کو استعمال کرو، پھر آر او کے ذریعے نتیجے بدلو، پھر ریکاؤنٹنگ کے ذریعے قبضہ کرو. یہ سارا ویژن آپ کا ویژن ہے اور اس کے نتیجے میں آپ لوگوں کو ان کی حقیقی قیادت سے محروم کر رہے ہیں. پھر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑی پارٹی ہیں. کیا پارٹی ہے جو اپنی پارٹی میں جمہوریت نہیں لا سکتی، جو جمہوریت کی نرسری کو کل کرتے ہیں،
جو بلدیاتی انتخاب کرانا نہیں چاہتے، جو 6 سال تک 2009 سے 2015 تک جنہوں نے محروم کیا، پھر 2.5 سال سے کراچی کو محروم کیا ہوا تھا، پورے سندھ کو محروم کیا ہوا تھا، اور اب جب انتخاب کرانا پڑ گیا تو اس میں پورے ہتھ کنڈے استعمال کیے، اس سے بھی پورا نہیں پڑا تو پھر نتیجے تبدیل کیے، اس سے بھی پورا نہیں پڑا تو اب ہو یہ رہا ہے کہ وہ پریزائڈنگ افسر جن کے انگوٹھے کے نشان اور دستخطوں سے فارم 11 جاری ہوئے تھے، جن کے ریزلٹس ہمارے پاس ہیں اور ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروائے، انہوں نے ان کے نتیجے تبدیل کر کے پریزائڈنگ افسروں پہ دباؤ ڈال کے، ان کو دھمکیاں دے کے، ان کو ٹرانسفر پوسٹنگ کی دھمکیاں دے کے، اور اگر کسی اسکول سے تعلق رکھنے والا پریزائڈنگ افسر ہے تو اس کے ہیڈ ماسٹر وغیرہ کو معطل کر کے یہ دھمکی دے کے کہ ہم سب کی چھٹی کر دیں گے، اس طرح کر کے ان سے زبردستی انگوٹھے لگوائے جا رہے ہیں۔ اور الیکشن کمیشن، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جتنا ڈیلے کر رہا ہے اس سے بہت واضح طور پر لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا اعلی کار الیکشن کمیشن بن رہا ہے۔ یہ فیصلہ اتنا مشکل نہیں تھا، اس فیصلے میں فوری چیزیں ہو سکتی تھیں۔ 15 جنوری کو سیز کیا جا سکتا تھا تمام فارم 11 کو، اپنے پاس ریکارڈ منگایا جا سکتا تھا ان 6 یوسیوں کا بھی اور بعد کی یوسیوں کا بھی، لیکن جب آپ تاریخیں دیں گے اور ان تاریخوں کو لنگر آن کریں گے اور پروسیس کو لمبا کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری مافیا کو جو حکومتی کنٹرول میں چل رہی ہے آپ سپورٹ فراہم کریں گے کہ یہ اپنی مرضی کے نتیجے تبدیل کریں۔ ہم نے لاسٹ ہیئرنگ میں بھی یہ بات کی تھی اور اس پر ہمیں الیکشن کمیشن کے چیف صاحب نے یقین دلایا تھا کہ ہم حق اور انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے۔ جب آپ ہم سے یہ بات کہتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پھر آپ کو فوری فیصلہ کرنا چاہیے۔ اتنا لمبا کر کے جب آپ، اور میں نے یہ بات ریکارڈ کروائی تھی وہاں پر، کہ جب آپ ایک مہینے کا فرق دیتے ہیں اور تو اس میں ان لوگوں کو نتیجے تبدیل کرنے میں یہ تمام جو ہے وہ تھیلے کھول کر اپنی مرضی کے بیلٹ پیپر ڈالنے میں پوری مشینری ان کے پاس ہے اور عملاً پورا کا پورا پروسیس یرغمال بن جاتا ہے تو آپ موقع فراہم کرتے ہیں۔ اس لیے اس کا فیصلہ فوری ہونا چاہیے۔ 28 تاریخ وہاں پر دی گئی تھی، لیکن بعد پر یہ نوٹس آیا کہ چونکہ بہت سارے پریزائڈنگ افسروں کو ہمیں بلانا ہے تو ہم 28 کو ہیئرنگ نہیں کر سکتے، یہ ہیئرنگ فوراً ہونی چاہیے، اور وہ پریزائڈنگ افسر جو اپنے ضمیر کی آواز پہ آپ تک اپروچ کرنا چاہتے ہیں ان کو موقع فراہم ہونا چاہیے۔ ان کو جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، ان سے جو زبردستی انگوٹھے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سب کے اوپر انشاءاللہ جماعت اسلامی، ہمارے پاس ہم سے لوگوں نے رابطہ کیا ہے پریزائڈنگ افسروں نے، اور ہم ان کا انشاءاللہ تحفظ بھی کریں گے، اللہ نے چاہا اللہ کی مدد سے ان کی جاب کا تحفظ بھی کریں گے۔ اگر ان کو کوئی زخم پہنچانے کی کوشش کی گئی، اگر ان کے گھر والوں کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی یا ان کو نوکری سے نکالنے کی کوشش کی گئی تو جماعت اسلامی ان سارے پریزائڈنگ افسروں کے ساتھ کھڑی ہوگی اور اس حکومت کو ہم مکمل طور پر بے نقاب کریں گے کہ جو یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ یہ فسطائیت ہے یا امریت ہے، یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ یہ کون سی جمہوریت ہے کہ آپ نتیجے تبدیل کرنے کے لیے عملے کو استعمال کریں اور دباؤ ڈالیں اور دھمکی دیں اور پورے کے پورے پروسیس کو یرغمال بنا لیں۔ اس لیے یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پورے مسئلے کو دیکھے، ورنہ جماعت اسلامی پھر ایک چیز کو بے نقاب کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے کون سی بات ان کے اس فیصلے میں اور اعلان میں حائل ہے کہ وہ 11 یوسیوں کا ضمنی انتخاب نہیں کروا رہے؟ وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ جب یہ اعلان نہیں کر رہے، اور جب میں نے جماعت اسلامی کی طرف سے یہ عرض کی وہاں پر کہ بھئی آپ ان 11 یوسیوں کو تو اعلان آپ 16 جنوری کو کر سکتے تھے، تو انہوں چیف الیکشن کمشنر نے اس جو کورٹ لگی ہوئی تھی اس وقت اس میں کہا کہ آپ کی درخواست آ گئی ہے اور ہم جلد اس کا فیصلہ کریں گے، لیکن 22 تاریخ سے آج 27 تاریخ ہو گئی ہے۔ اس سے ہم کیا سمجھیں؟ اس سے ہم یہ سمجھیں کہ الیکشن کمیشن سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کے ہاتھوں یرغمال ہے، جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں اس طرح سے کام ہو رہا ہے۔ اگر یہ کام پراپر طریقے سے وقت پر ہو جائے تو سب چیزیں ایکسپوز ہو جائیں گی۔ یہ ہمارا آئینی جمہوری حق ہے کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کا کہ ان کا جن لوگوں کو انہوں نے منتخب کیا ہے وہ چارج سنبھالیں۔ میں تو ان لوگوں کے لیے بھی کہتا ہوں جن کا تعلق جماعت اسلامی سے نہیں ہے، خود پیپلز پارٹی کے کیا جو چیئرمین جینوئن طریقے سے جیتے ہیں، کیا پی ٹی آئی کے لوگ جو جیتے ہیں یا کسی بھی پارٹی کے لوگ جیتے ہیں، ان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی یوسی میں چارج سنبھالیں؟ جن کے ٹاؤنز بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہ ٹاؤن کا نظام سنبھالیں، لوگوں کا بھلا ہو۔ یہ گندگی کا ڈھیر، غلاظت کا ڈھیر یہ شہر بن گیا ہے، یہ لوٹ مار یہاں پر ہو رہی ہے۔
کیا یہ ان تمام منتخب لوگوں کا حق نہیں ہے کہ ان کو فوری طور پر چارج دیا جائے؟ تو یہ جو رکاوٹ بن رہے ہیں یہ اس پورے عمل کا نتیجہ ہے کہ جس میں یہ چاہتے ہیں کہ اپنی ڈومیننس قائم کریں، فسطائیت اور آمریت کے ذریعے سے پورے مینڈیٹ پہ قبضہ کریں. یہ نہیں ہوگا اور اس کو نہیں ہونے دیں گے، اس کا تحفظ کریں گے. یہ ڈیلے کرتے ہیں تو ہم بھی پیچھے پیچھے ہیں. ہم کراچی کے ایک ایک ووٹ کا تحفظ کریں گے جو لوگوں نے جماعت اسلامی کو ڈالا ہے یا جینوئن طریقے سے کاسٹنگ کی ہے. یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور شہر کے لوگوں کا حق بھی ہے. اس لیے ان تمام معاملات کو درست کیا جائے. آخری بات یہ ہے کہ جو مردم شماری اس وقت کی جا رہی ہے، ہم نے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ابھی تک وہ یہ معلومات نہیں دے رہے کہ کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کرایا ہے آن لائن. یہ وہ پہلا مرحلہ ہے کہ جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بعد میں کیا کریں گے. جب آپ نہ معلومات فراہم کریں گے نہ ایکسس دیں گے تو یہ پورا کا پورا عمل بھی ماضی کے عمل کی طرح فراڈ عمل ثابت ہو جائے گا. اس لیے ڈیجیٹل مردم شماری کے نام پر اگر نیا فراڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ اس کو بھی واضح طور پر ایکسپوز کیا جائے گا. اس مردم شماری میں بھی دو فلاز ایسے ہیں جس کے نتیجے میں اس کا اعتبار نہیں بن رہا. فلاز کو دور کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو رجسٹر کروائے تو وہ آپ چیک بھی کر سکتا ہو کہ اس نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا ہے اور مکمل طور پر جتنے لوگوں نے رجسٹر کروایا اس کا ایکسس بھی ملنا چاہیے. اور یہ ایکسس اسٹیک ہولڈرز کو کم از کم، جس میں پولیٹیکل پارٹیز، کچھ صنعتکار، کچھ ڈیموگرافر، کوئی ایک کمیٹی ایسی ضرور ہونی چاہیے کہ جس کو یہ ایکسس حاصل ہو کہ آج کے دن میں کتنے لوگوں نے رجسٹر کروایا. اور پھر اس کے بعد جب ڈور ٹو ڈور جا کر ویریفیکیشن اور انومریٹر کام کریں گے تو چونکہ یہ ڈیجیٹل مردم شماری ہے تو روز یہ ایکسس ہونا چاہیے کہ کتنے لوگوں نے رجسٹر کروایا تاکہ یہ اسٹیک ہولڈر کاؤنٹر چیک کر سکیں. ان کا سم بھی آنا چاہیے، انڈیویجول نہیں بتانا چاہیے، صرف اس کا سم بھی آنا چاہیے کس بلاک کوڈ کے کتنے لوگوں نے رجسٹر کروایا ہے. جب وہ ایکسس ملے گا تو یہ مردم شماری شفاف ہوگی اور اگر یہ ایکسس نہیں ملے گا تو کراچی پر پھر شب خون مارنے کی سازش ہو رہی ہے اور سازش کی جائے گی. اس کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایکسس اور اس کے سم کو دیکھنے کا ایکسس ہونا چاہیے، اس کے جمع کو دیکھنے کا ایکسس ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ویریفیکیشن کے وقت جب آپ شناختی کارڈ بھی نہیں مانگ رہے تو آپ کس بنیاد پر ویریفائی کر رہے ہیں؟ کسی آدمی نے کہا کہ میرے 8 لوگ اس گھر میں رہتے ہیں، آپ رجسٹر کرا دیں گے. کے پی میں آپ گئے اور کسی نے کہا دیر کے کسی علاقے میں، سوات کے کسی علاقے میں، سوابی کے کسی علاقے میں، اور اس نے کہا میرے گھر کے 9 افراد کے نام لکھ لیں. آپ نے نام لکھ لیے، ان میں سے 5 لوگ کراچی میں رہتے ہیں. کوئی 20 سال سے رہ رہا ہے، کوئی 10 سال سے رہ رہا ہے، کوئی 4 سال سے رہ رہا ہے، تو وہ کراچی میں کاؤنٹ نہیں ہو رہا، وہ کے پی میں کاؤنٹ ہو رہا ہے. پنجاب کے کسی علاقے میں، بلوچستان کے کسی علاقے، آزاد جموں کشمیر کے کسی علاقے میں جو آپ کو لکھوا دے آپ لکھ دیں گے. اور اس کے بعد ظاہر ہے جو آدمی اپنا پرماننٹ ریزیڈنٹ ہوتا ہے، نارملی وہ لوگ اپنے پرماننٹ ریزیڈنس کے مطابق ہی چیزوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. اس کے نتیجے میں کراچی کی آبادی کمپرومائز ہوتی ہے. وسائل یہاں استعمال ہوتے ہیں، انفراسٹرکچر یہاں استعمال ہوتا ہے، یہاں پر سب کچھ ہوتا ہے لیکن پیسے ہمیں اس کے نہیں ملتے اور اس کے نتیجے میں ہماری نمائندگی پہ فرق پڑتا ہے. جو ہماری پارلیمانی نمائندگی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اسی سے پھر یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا کراچی سے کبھی کوئی وزیر اعلیٰ نہیں آ سکتا؟ کیا شہری علاقوں سے کوئی وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا؟ اس کا سبب ہی ہے. پھر بات آگے تک چلی جاتی ہے اور لسانیت پروان چڑھتی ہے. اگر کراچی کی آبادی پوری کاؤنٹ کر دی جائے تو یہ لسانیت کے جو بیج بوئے جاتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. لیکن یہ کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. پیپلز پارٹی بھی اوور آل تو کہتی ہے کہ سندھ کی آبادی کم ہے لیکن اس کے لیے لڑتی بھی نہیں ہے، صرف ایک نوٹ ڈال کر آ جاتے ہیں. اور اس کا سبب یہ ہے کہ کراچی کی آبادی چونکہ کم گنی جاتی ہے اس کے نتیجے میں مجموعی طور پر سندھ کی آبادی کم کاؤنٹ ہوتی ہے. اور اگر کراچی کی آبادی درست کاؤنٹ کر لی جائے تو سندھ اسمبلی میں نمائندگی کراچی اور ادر دین کراچی برابر ہو جائے گی. تو اس سے خوفزدہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. اور اب تو یہ کراچی میں بھی زبردستی اپنے نمبر بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جیسے ہی یہ ریپرزنٹیشن ٹھیک ہو جائے گی تو کراچی کے لوگ انشاءاللہ جس طرح انہوں نے اپنے ٹرینڈ کو تبدیل کیا ہے اور جس طرح اس بلدیاتی الیکشن میں انہوں نے زبردست طریقے سے جماعت اسلامی کو شہر کی سب سے بڑی جماعت کے طور پر منتخب کیا ہے، یہ مزید ٹرینڈ آگے بڑھے گا اور اس کے نتیجے میں ان سارے لوگوں کو کہ جو اپنی طاقت کی بنیاد پر وڈیرہ شاہی کی بنیاد پر آ کر قبضہ کر لیتے ہیں ان کی سب جو ہے وہ ڈسکریج ہوں گے. اور خود اندرون سندھ میں بھی یہ امید اور تمنا پیدا ہوگی
کہ ہم اس وڈیرا شاہی نظام سے جان چھڑائیں کہ ہم پر قبضہ کر کے ہمارے نام پر یہ سب کچھ لیا جاتا ہے اور نہ ہمیں تعلیم دی جاتی ہے، نہ روزگار دیا جاتا ہے، نہ سہولتیں دی جاتی ہیں۔ اس لیے اس ڈیجیٹل مردم شماری کو ہم مانیٹر بھی کر رہے ہیں۔ ہم عوام سے کہہ ضرور رہے ہیں کہ آپ رجسٹر ہوں، اور جتنا زیادہ اس میں سہولت دی جا سکتی ہے وہ دینے کی کوشش کریں گے ہم، لیکن ہم اس ڈیجیٹل مردم شماری کے نام پر کسی نئے فراڈ کو قبول نہیں کریں گے، کسی نئی دھوکہ دہی کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ ڈیجیٹل مردم شماری بھی کہیں آر ٹی ایس سسٹم ہی نہ ہو جائے کہ جو بیٹھ جائے اور اس کے بعد پوری قوم کا بھٹا بیٹھ جائے۔ اس لیے اس کو بھی پراپر ہونا چاہیے، اور اس کی مانیٹرنگ انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے اور میڈیا کو بھی اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔